اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبیننہ لقوم یعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ یہ سورہ آل عمران کا ترجمہ آیت نمبر 105 سے لے کے آیت نمبر 109 تک ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ نصرف نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ جامع تر ہو جائے، ہر طرح سے سمجھ آ جائیں، تاکہ وہ ہر طرح سے سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک، سورہ انعام آیت نمبر 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تصریف یعنی ایک مطلب کو مختلف صورتوں میں بیان کرنا تاکہ اس کا فائدہ جامع تر اور کامل تر ہو جائے، پوری طرح اس کا فائدہ آ جائے، اس کا فائدہ پوری طرح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ آیات کو مختلف صورتوں میں خدا اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ پاک اور ناپاک جدا ہو جائیں، پاک اور ناپاک کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں کہ تم پر تہمت لگائیں، یعنی ناپاک جدا ہو جائیں، مراد یہ ہے ناپاک کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں، تاکہ جو غلط لوگ ہیں وہ تم پر تہمت لگائیں کہ تم نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے۔ یہ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ اہل کتاب سے سیکھا ہے۔ بس ناپاک جدا ہوگا اس بات سے۔ مقصد خدا یہ تھا، ہدف خدا یہ تھا کہ ناپاک جدا ہوں اور پاکیزہ لوگ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہمارا مقصد دوم، یہ اللہ کا مقصد دوم یہ تھا تاکہ دیگر ہدف یہ ہے کہ اس تصریف سے مختلف آیات کو مختلف صورتوں میں بیان کرنا، اس کا مقصد، تصریف کا مقصد یہ تھا کہ ہم روشن کریں ان معارف کو اس کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تاکہ ان کا شرح صدر ہو، علم بڑھے، پاکیزگی آئے، شرح صدر آئے۔ بس جدا ہو گئے نا پاک اور ناپاک، بعض لوگ جدا ہو جائیں گے، وہ آپ پر تہمتیں لگائیں گے کہ آپ نے تو اہل کتاب سے یہ سب کچھ سیکھا ہوا ہے، آپ نے یہود و نصارہ سے معاذ اللہ یہ سب کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ عالم ہو جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے، علم کا ہدف تک پہنچیں گے۔ علم کا ہدف کیا ہے؟ یعلمہم ویزکیہم، تزکیے تک پہنچ جائیں گے۔ بس ہدف یہ تھا آیات کے تصریف سے، آیات کو مختلف صورتوں میں بیان کرنے سے، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہو جائے؟ پاک اور ناپاک کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا، اتبع، تم پیروی کرو جو وحی ہوتی ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے، اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ کیا ہے اہم ترین وحی؟ لا الہ، نہ خود بت بنو نہ بت پرست بنو۔ لا الہ، انا پرست بن گئے، خود بت بن گئے۔ ہاں، یہاں بت پرست بنے تو بت پرستی جب تراشی ہوئی مورتیوں کو، وہ بس رسول خدا ایک اہم پیغام لے کے آئے خدا کی جانب سے، وہ ہے لا الہ الا ہوا، کہ نہ خود بت بنو۔ رسول ان سے کہہ دو کہ نہ خود بت بنو نہ بت پرست بنو۔ بس انسان اگر انا پرست ہو جائے، مغرور ہو جائے، تکبر والا ہو جائے تو خود بت بن جاتا ہے، یا کسی کے سامنے جھک جائے تو دوسرے کو، اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کے سامنے جھک جائے تو دوسرے کو کیا بناتا ہے؟ بت بناتا ہے۔ بس یہ اہم جملہ، لا الہ الا ہوا، بس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وَأَعْرِضْ
انل مشرکین، اور منہ پھیرو مشرکین سے، یعنی کیا؟ ان مشرکین کی بات نہ مانو، اپنے رب کی بات مانو۔ لا الہ الا ہوا جس کا اقرار کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ ان مشرکین کی باتوں میں نہ آئیں۔ کن کی باتوں میں آئیں؟ اپنے پروردگار کی باتوں میں آئیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین سے منہ پھیرنا کیسے ہے کہ ان کی وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم پہلے کہا کہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، دوسری مرتبہ کیا کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسی باتوں سے منہ پھیرو، لیکن توحید کا پیغام انہیں سناتے رہو کہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہوا، یہ پیغام دیتے رہو۔ ایسا منہ نہ پھیرو کہ تبلیغی نہ کرو ان کے درمیان۔ بس منہ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی باتیں جو یہ مشورے لے کر آتے ہیں نا، ان کو قبول نہ کیا کرو، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر خدا اجباراً جبر کر کے، قہر کرتا، جبر کرتا تو ما اشرکو یہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، بس اگر خدا چاہتا جبر کرتا، انہیں اختیار نہ دیتا، مراد یہ انہیں اختیار نہ دیتا، تو ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے۔ یعنی اگر اللہ اجباراً چاہتا، قہراً چاہتا تو یہ شرک کو ترک کرتے، لیکن خدا نے انہیں کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے تمہیں ان پر دلوں کا مالک نہیں بنایا۔ حفیظہ یعنی دلوں کا مالک، ہم نے تمہیں ان پر دلوں کا مالک نہیں بنایا، بس تم کیا ہو؟ ان کے حافظ شرعی ہو، بس ان کو ہم نے با اختیار بنا دیا۔ دلوں کا مالک تمہیں نہیں، انہیں خود دلوں کا مالک بنایا، کہ یہ خود اپنے دلوں کے مالک ہیں۔ ہدایت کے چننے میں کیا ہے؟ صحیح راستے کے چننے میں انہیں اختیار ہے۔ جب یہ مومنین بنیں گے، اطاعت میں آ جائیں گے، تو پھر اپنی جانیں تیرے حوالے کر دیں گے۔ بس اپنی جانوں کو جو حوالے کرنا ہے خدا کے، رسول خدا کے، یہ اپنے اختیار سے ہی کرنا ہے، نہ کہ مجبوراً کرنا ہے۔ رسول خدا نے کبھی نہیں چاہا کہ مجبوراً تم کیا بن جاؤ؟ میرے اطاعت گزار بن جاؤ۔ ٹھیک، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے تمہیں نہیں قرار دیا ان پر، ان کے دلوں کا مالک، ان کے دلوں کا محافظ، بلکہ وہ اپنے اوپر خود اختیار رکھتے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، دوسری چیز، جب آپ کو ہم نے دلوں پر مالک نہیں قرار دیا تو آپ ان کے ضامن بھی نہیں ہیں کہ وہ برا عمل کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہو، آپ معاذ اللہ اس کا بوجھ اٹھائیں، آپ ان کے عملوں کا بوجھ اٹھانے والے بھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی وکیل بنتا ہے، کیس ہار جاتا ہے، تو وہ موکل کیا کہتا ہے؟ وکیل بنانے والا کیا کہتا ہے کہ آپ نے ساری گڑبڑ آپ نے کر دی، ساری گڑبڑ کیا کر دی؟ آپ نے میرا کیس صحیح نہیں لڑا۔ اے رسول، آپ ان کے وکیل نہیں ہو کہ آپ ان کے اعمال کا بوجھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی خداوند عالم آپ سے ناراض ہو جائے کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے گناہ کیا، خدا آپ سے ناراض ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان سب پر ضامن ان کے اعمال کے لحاظ سے، ان کے اعمال کے بوجھ کے لحاظ سے، ان کے اعمال کے بوجھ اٹھانے کے لحاظ سے۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرو، بس انہیں بتاؤ کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، باقی یہ قبول کریں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اگر یہ گناہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری، یہ بوجھ یہی اٹھائیں گے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب اہم ترین آیت نمبر 108، کہ یہ آیت دوسروں کے مقدسات کے احترام کرنے کا ادب سکھا رہی ہے، اور یہی جملہ ایک موضوع ہے پورا نہج البلاغہ کے خطبے کا، جس میں امام علی نے جنگ صفین کے موقع پہ یہ فرمایا کہ کچھ اصحاب امام کے حاکم شام اور حاکم شام کے لشکر کو گالیاں دے رہے تھے، تو امام نے منع کیا کہ نہ گالیاں نہ دو، ہم گالیاں نہیں دیتے، آپ دلیل دو، برہانات دو، ہمارا کام دلیل اور برہان دینا ہے، ہمارا کام سب و شتم نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، لعنت کرنا اور چیز ہے، سب و شتم کرنا اور۔ سب و شتم سے مراد ہے گالی دینا، اور لعنت کرنا یہ بد دعا ہے کہ اللہ اس کو اس ظلم کی وجہ سے رحمت سے دور کر دے۔
بس ان کو آپس میں مکس نہ کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہم یہاں جو خدا جس سے منع کر رہا ہے، ایک دفعہ خدا نے نجعل لعنت اللہ، کہ ہم قرار دیتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، وہ خدا نے، وہ گالی نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا ہے کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس سے آپ کہتے ہیں بد دعا، یہ دعا کی جا رہی ہے کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ، اور گالیاں نہ دو، الذین، رسول خدا نے پوری زندگی میں مشرکین کے بتوں کو گالی نہیں دی. ہاں دلائل دیے کہ یہ لائق عبادت نہیں ہے، یہ نافع نہیں ہے، یہ زار نہیں ہے، لیکن رسول خدا نے گالی نہیں دی. یہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی. اسی طرح ائمہ علیہ السلام، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم گالیاں نہ دو ان بتوں کو جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. یدعون، پکارتے ہیں، یدعون عبادت کرتے ہیں، یدعون شفاعت مانگتے ہیں، جو آپ کریں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، عدون کا معنی کیا ہے؟ پس وہ بھی گالیاں دیں گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کو ضد میں آ کر. عدون ضد میں آنا، کہ تم ایسا کر رہے ہو تو میں بھی ایسا کروں، ضد میں آ کر. بس عدون سے مراد کیا ہے؟ دو معنی کیے گئے ہیں اس کے، لیکن بہتر یہ ضد میں آنا ہے. دو معنی کیے گئے، ایک عدون ضد میں آنا، دوسرا معنی ہے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا. ہاں زیادتی کرتے ہوئے. بس فیسب اللہ، معاذ اللہ، وہ بھی اللہ کو گالیاں دیں گے، خدا واحد کو گالیاں دیں گے ضد میں آ کر، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، علم کے بغیر. کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. پہلا ترجمہ کہ جس طرح ہم نے تم سب مومنین کے عمل کو زینت دی ہے اور اس کی اصلاح کی ہے، اسی طرح تم سے پہلے والی امتوں کے عمل کی بھی اصلاح کی ہم نے. یا یہ اسی طرح ہم نے، جس طرح کذالک سے مراد یہ ہے، جس طرح ہم نے تم سب مومنین کے عمل کو زینت دی ہے اور اس کی اصلاح کی ہے، اسی طرح تم سے پہلی والی امتوں کے عمل کی بھی ہم نے اصلاح کی تھی، اس کو زینت دی تھی. یا یہ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین، کیونکہ فاعل زینت کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب زینت کا فاعل ہو تو وہ بہترین عمل ہے، وہ پھر برا عمل نہیں ہو سکتا. یہ پہلا ترجمہ سب سے بہتر ترجمہ ہے کہ کذالک، جس طرح ہم نے تم سب مومنین کو کے عمل کو زینت دی ہے اور اس کی اصلاح کی ہے. کیسے اصلاح کی؟ کہ رسول خدا نے آ کے بتایا کہ ایک ہی کام کرو، لا الہ الا ہوا، عبادت خدا واحد کی کرو. بس خدا نے مومنین کے عمل کی کیا کی؟ عقیدے کی کیا کی؟ اصلاح کی. اسی طرح ہم نے پہلے والے، اسی طرح ہم نے زینا بمعنی اصلاح کرنا، اسی طرح ہم نے اصلاح کی تھی لکل امت، ہر اس امت کی جو تم سے پہلے تھی، ہر اس امت کی جو تم سے پہلے تھی، ان کے عمل کی. عملہم ثم، یہ پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ بھی آپ سن لیں، ذہن میں رہے، تاکہ ہم نے ہر امت کو ان کی طبیعت کے مطابق عمل زینت والا قرار دیا. مومنین کے لیے زینت والا عمل عمل صالح ہے، اور فجار کے لیے برا عمل کیا ہے؟ برا عمل زینت والا ہے، برا عمل زینت والا ہے. حالانکہ پورے قرآن میں جائیں تو خدا وہاں زینا نہیں کہتا، وہاں کہتا ہے زین لہم الشیطان. شیطان نے برے عمل ان کے لیے کیا قرار دیے؟ بس پہلا ترجمہ سب سے بہتر ہے. دوسرا ترجمہ اس لیے بتایا ہے کہ لوگوں نے کیا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. بس کذالک زینا، ہم نے ہر امت کو ان کی طبیعت کے مطابق عمل زینت والا قرار دیا. یعنی فجار کے لیے برا عمل زینت والا ہے اور مومنین کے لیے عمل صالح زینت والا ہے. یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کی بازگشت ہے. فینبئہم، پس وہ انہیں خبردار کرے گا، آگاہ کرے گا، بما،
ان اعمال کے متعلق جو وہ انجام دیتے تھے وہ اقسموا، آیت نمبر 109، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ سخت اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں، غلیظ قسمیں کھاتے ہیں، غلیظ نہیں سخت اور غلیظ قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر یہ معجزہ جو رسول خدا کے پاس آیا ہے، رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کے لیے، اگر یہ معجزہ ان کے پاس آتا، یہ کہتے کیا ہیں کہ معجزہ اگر ہم پہ نازل ہوتا نہ کہ رسول خدا پر، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو حتماً وہ سب اس پر ایمان لے آتے۔ کس پر؟ بہا، اس معجزے پہ۔ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہم پہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے اس معجزے پہ۔ کل کہہ دے، بس مطلب ان کا سمجھ آیا کہ یہ معجزہ جو رسول خدا پہ اترا ہے یہ کس کے پاس آتا؟ ہمارے پاس آتا، ہمارے پاس آتا یہ معجزہ تو ہم اس پہ ایمان لے آتے۔ کل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو صرف یہ آیات، یہ جو معجزات ہیں یہ کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ہیں۔ وما یشرکم، اور تمہیں کیا معلوم؟ اب یہ خدا مخاطب کس سے ہے؟ مومنین سے، کہ جو مشرکین مکہ بہانے بناتے ہیں، کفار مکہ بہانے بناتے ہیں، یہ جب معجزہ ان کی طرف بھی آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما یشرکم، اے مومنین تم سب کو کیا شعور، تم سب کو کیا معلوم؟ وما ادراک کی طرح، وما یشرکم، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا شعور؟ مومنین سے خدا مخاطب ہے۔ اذا جاءت، جب یہ معجزہ ان کے پاس آتا، ان کفار کے پاس آتا، تب بھی لا یؤمنون، رسول خدا کی رسالت پر ایمان نہ لے آتے، توحید پر ایمان نہ لے آتے۔ اگر یہ معجزہ خود ان کی طرف آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔